بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے ذمے گھر کے کام اور شوہر کی خدمت۔ سوال: آج کل عام طور پر یہ شکایتیں اکثر گھروں میں پائی جاتی ہیں، جس کا اختتام آخرکار طلاق پر ہوتا ہے۔ اس موضوع پر تسلی بخش مدلل جواب عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ نکاح کے بعد شوہر کے ذمے بیوی کی تمام ضروریات نان نفقے کو پورا کرنا ضروری ہے، اور وہ بخوبی اپنی ذمہ داری کو پوری کرتا ہے۔ اسی طرح کیا بیوی کے ذمے بھی شوہر کے لیے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، کپڑوں کو پریس کرنا، چائے کافی پلانا وغیرہ شرعاً اخلاقاً ضروری ہے؟ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلمہ۔ ازدواجی زندگی پرسکون اور خوشگوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں۔ رشتہ قاعدوں اور ضابطوں کے بجائے رابطوں سے نبھائے جائے تو یہ رشتہ کامیاب رہتا ہے۔ جذباتوں کے اعتبار سے جہاں بہت ساری ذمہ داریاں بیوی پر عائد نہیں ہوتی، وہیں شوہر پر بھی بہت سارے معاملات میں بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح بیوی کا علاج، دوا دارو کرنا، اسے گھمانے لے جانا وغیرہ مرد پر قضاءً یعنی اسلامی کورٹ کے فیصلے کے مطابق واجب نہیں، اس سلسلے میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں اور حقوق عطا کیے ہیں۔ البتہ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ جس طرح مرد پر عورت کا نان و نفقہ وغیرہ فرض کیا ہے، اسی طرح عورت پر شوہر کے فرمانبرداری اور رضا جوئی بھی لازم کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں پر حسن معاشرت بھی لازم ہے۔ اس حسن معاشرت کا تقاضا ہے کہ میاں بیوی اپنے کام مل بانٹ کر کیا کریں۔ اگرچہ عورت پر یہ سب کام فرض نہیں ہے، پھر بھی اس کا اخلاقی فریضہ تو ہے ہی۔ جب شوہر باہر کے کام انجام دے رہا ہے تو وہ گھر کے اندر کے کام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان اسی طرح کاموں کو تقسیم فرمایا تھا کہ گھر کے باہر کے کام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمے، اور اندرونی کام کھانا پکانا، پانی بھرنا، صاف صفائی کرنا وغیرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذمے کیے تھے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لہذا بیوی کی اخلاقی فریضہ ہے اور اس پر دیانتاً اور اخلاقاً واجب ہے کہ وہ شوہر کے کپڑے دھوئے، اسے پریس کریں، کھانا پکائے وغیرہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کام عورت کے ذمے ڈال کر اس سے نوکرانی کی طرح کام لیا جائے اور اس کا بالکل تعاون نہیں کیا جائے، بلکہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا، گھر کے کام کرتے تھے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 674۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں اس کے خاندانی حیثیت کا بھی لحاظ کیا جائے، یعنی اگر وہ اپنے گھر میں گھر کے کام خود کرتی تھی تو اسے سسرال میں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس کے گھر میں خادمیں وغیرہ تھیں اور وہ گھر کے کام خود نہیں کرتی تھی تو شوہر کو بھی دباؤ ڈال کر کام نہیں کرانا چاہیے، اور اگر خوشی سے کرے تو اس کو اس کی طرف سے احسان سمجھنا چاہیے۔ زندگی کی گاڑی پرسکون اور خوشیوں کے ساتھ تبھی آگے بڑھے گی جب شوہر قضاءً فریضے کے علاوہ
اخلاقی فریضے کو بھی انجام دے، بلکہ اسی طرح عورت کو بھی ازدواجی زندگی پرامن اور پرسکون بنانے کے لیے اخلاقی فریضے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ حوالہ: فتاوی شامی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 290، دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، اور جامعہ علوم الاسلامیہ فتاوی بنوری ٹاؤن۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس مسئلے کے علاوہ اگر کوئی اور مسئلہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔